حضور پر سلام بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ بتا دیں۔ جیسے درود بھیجنے کے لیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تو سلام بھیجنے کے لیے ہم کیا پڑھیں؟ عائشہ صاحبہ دیکھیں، سلام کا بھی وہی طریقہ ہے جو درود کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، اس میں تو سلام کے الفاظ نہیں ہیں۔ صلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک، یہ والے درود میں سلام کے الفاظ بھی ہیں۔ صلی اللہم، اے اللہ تو نبی پر درود بھیج، وبارک برکتیں بھیج، وسلم اور سلام بھیج، تو یہ والا درود پڑھ لیں گے تو اس میں سلام بھی چلا جائے گا۔ اور اتحیات میں جو ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں سلام بھیجنے کا یہ طریقہ ہے اتحیات میں۔ تو یہ جو درود ہے نا، صلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یہ طریقہ ہے سلام بھیجنے کا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے درود شریف ہیں جن میں درود اور سلام دونوں الفاظ ہیں، تو دونوں طرح سے وہ تمام درود آپ یاد کر سکتی ہیں۔ فون پر لڑکے کو وکیل بنا دیا تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ اگر لڑکے کے پاس 2 گواہ موجود ہوں اور لڑکی فون کال پر اسے اپنا وکیل بنا کر اجازت دے دے کہ آپ اپنا نکاح مجھ سے پڑھا سکتے ہیں، تو کیا اس سے نکاح ہو جائے گا؟ ملتان۔ تو اگر لڑکی اجازت دے دے لڑکے کو فون پہ، اور جن گواہوں کے سامنے لڑکا ایجاب و قبول کرے کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح اپنے آپ سے کر لیا، وہ گواہ اس لڑکی کو جانتے ہوں، یا اتنا ان کے سامنے تعارف کروا دیا جائے اچھی طریقے سے لڑکی کا کہ بالکل واضح ہو جائے کہ کس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے، تو نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ لڑکی کا نکاح باپ کی اجازت کے بغیر اس میں کچھ تفصیل ہے۔ تو اگر یہ لڑکا ہم پلہ اور کفو ہے تو نکاح ہوگا، اگر ہم پلہ اور کفو نہیں ہے تو پھر باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرح سے نکاح کرنے کو بعض مجبوریوں میں تو اجازت دی جاتی ہے کہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، لیکن عام حالات میں اس کی کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لڑکے لڑکیوں کو بہت الو بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ جنس تبدیل کرنا جائز ہے؟ کیا مرد کا عورت بننا اور عورت کا مرد بننا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل جینڈر چینج کرنے کا عرف چل پڑا ہے اور جنس تبدیل کر رہے ہیں لوگ، کوئی لڑکا لڑکی بن رہا ہے، لڑکی لڑکا بن رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت اختیار کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ جب مشابہت اختیار کرنا حرام ہے تو پوری جنس تبدیل کر دینا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور قرآن میں اللہ نے یہ بتایا کہ شیطان جو ہے نا، شیطان نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ اللہ میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق پہ یہ راضی نہیں ہوں گے، تو نے جیسا بنایا ہوگا نا یہ اس کو چینج کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو چینج کر ڈالنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ چیزیں مسلمانوں پہ سوٹ نہیں کرتی۔ جس کو جیسا بنا دیا بس وہ ویسے ہی رہے۔ پریشانی کے وقت مزاروں پہ جانا، گھر میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم مولانا کے پاس یا مزاروں میں جاتے ہیں اور وہ تعویذ دیتے ہیں، تو کیا کسی بڑی پریشانی میں ان کے پاس جانا صحیح ہے؟ بشرا صاحبہ انڈیا سے، پریشانی میں مسجد میں جائیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اگر آپ خاتون ہیں تو گھر میں مصلی بچھا کے اللہ سے دعا مانگیں، اس کے علاوہ کوئی آپ کی پریشانی حل نہیں کر سکتا، نہ کوئی مولانا حل کر سکتا ہے، نہ مزار پہ تو جانا بالکل حرام ہے پریشانیوں کی نیت سے، یہ تو شرک پھیلنے کا ذریعہ ہے، یہ تو بالکل کبیرہ گناہ ہے کہ مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ ہماری پریشانیاں وہاں حل ہو جائیں گی، یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ جب پریشانی آئے 2 رکعت پڑھیں، مصلی بچھا کے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ پریشانی انشاءاللہ دور کر دے گا۔ ہاں، کسی سے مشورہ لینے کے لیے کسی مولانا کے پاس جانا ہے یا دعا کرانے کے لیے جانا ہے تو ایک الگ بات ہے، تو مولانا لوگ دعا تو کر سکتے ہیں، آپ کی پریشانی دور نہیں کر سکتے، نہ کوئی بزرگ دور کر سکتا ہے پریشانی۔ ہاں، کوئی مشورہ دے سکتا ہے، جیسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے مشورہ لے لیا آپ نے، یا کسی مولانا سے مشورہ لے لیا کہ ایسی پریشانی میں آپ کا مشورہ کیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ باقی پریشانی حل کرنا اللہ کا کام ہے، تو اللہ کے پاس جایا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں۔ جس کے پاس آپ پریشانی حل کرنے جائیں گی ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ پریشان بیٹھا ہوا بیچارہ۔ مسلم خاتون کا ہندو مرد سے نکاح، ہمارے ہندوستان میں کئی ساری عورتیں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے مرتد ہو رہی ہیں، برائے مہربانی ان کے لیے آپ کوئی پیغام بھیج دیں۔ سلطان خان بنگلور انڈیا سے۔ قرآن و حدیث میں اللہ نے اس بات کو واضح بیان کیا ہے، لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، مسلمان عورت کو حکم دیا ہے کہ کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کریں جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرک عورتوں کا نکاح بھی نہ کرائیں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو نہ مسلمان مرد کسی ہندو لڑکی سے شادی کر سکتا ہے،
نہ کوئی ہندو مرد نہ کوئی مسلمان عورت کسی ہندو مرد سے شادی کر سکتی ہے، کبیرہ گناہ ہے، نکاح ہی نہیں ہوگا، ساری زندگی زنا کا عذاب آئے گا، زنا کا جو ہے نا گناہ ملے گا، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اگر کسی کو زنا کرنے کا شوق ہے تو پھر وہ زنا پہ نکاح کا لیبل نہ لگائے، وہ شادی کا لیبل نہ لگائے، وہ زنا کو زنا سمجھ کے کرے تاکہ اس کو سزا ملے۔ اگر آپ اس پہ شادی کا لیبل لگا دیتے ہیں زنا پہ تو یہ ڈبل جرم ہے، ایک تو آپ زنا کر رہے ہیں، دوسرا آپ اسلام کو چینج کر رہے ہیں، آپ شریعت کے حکام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے اس بارے میں اللہ سے ڈرے، اللہ کے غضب سے ڈرے۔ باقی یہ کہ آخرت میں اللہ انتقام لینے والا ہے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی پہ، آپ سمجھا سکتے ہیں، خاص طور پہ کسی غیر مسلم ریاست میں۔ مسلم ریاست ہے تو پھر حکومت پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دے، غیر مسلم کنٹری ہے تو گورنمنٹ تو نہیں دے گی سزا، تو کوئی بھی نہیں سزا دے سکتا، پھر آپ کا کام ہے سمجھا دینا، آگے اللہ ہے حساب لینے والا، اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، آخرت میں وہ خود